غلط باتیں اور غیر مستند باتیں جو ہیں وہ پھیلتی چلی جا رہی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم قرآن مجید سے رہنمائی لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جو قرآن پڑھتے ہیں وہ ضرور فوراً سمجھ جائیں گے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے۔ یہ آیت قرآن مجید میں کئی جگہ پر ہے۔ مطلب کہ میں نے کوئی ایسی بات جو اللہ تعالیٰ میں نے یہ کہہ دوں یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جھوٹ ہو گیا، یہ جھوٹ ہو گیا، جھوٹ ہو گیا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ بھی فرمایا کئی جگہ پر کہ غیر مسلم اور یہود و نصارہ کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر بیہودہ اور غلط بات کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے تھے، اپنی بات کو اتھینٹک بنانے کے لیے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ بھی بتایا کہ کفار مکہ کا بھی یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس بات کو نسبت دیتے تھے۔ تو قرآن حکیم نے اس بات کے اوپر بہت زور دیا ہے اور بہت تاکید کی ہے کہ یہ جو تم نسبت دے دیتے ہو اللہ کی طرف کہ یہ اللہ نے بیان کیا ہے، حالانکہ وہ بات اللہ نے بیان نہیں کی تھی۔ کفار مکہ کہتے تھے یہ فرشتے جو ہیں نا اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس بات کی تردید کی ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور ایک جگہ پر تو یہ فرمایا کہ الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ طنزیہ جملہ ہے، مطلب عربوں کو لڑکے بڑے پسند ہیں، لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکم الذکر ولہ الانثی، یعنی تمہارے لیے لڑکیاں ہوں اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہوں۔ تمہیں شرم نہیں آتی یہ بات کرتے ہوئے؟ صحیح۔ تو پہلی بات تو یہ قرآن حکیم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، اللہ پہ جھوٹ نہیں ماننا چاہیے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ بالنار، جس نے میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کیا اس کا ٹھکانہ جہنم۔ اللہ، آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، جیسے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں کہا اور بالکل درست کہا کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھی نہیں پڑھی، قرآن شریف پڑھا نہیں پڑھا، ماں باپ کے چہرے کی زیارت کی نہیں کی، یہ تو حکم ہے نا، فجر کی نماز پڑھنا فرض ہے، تلاوت کرنا آپ کے لیے سوائی سے ثواب ہے، خیر و برکت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ وہ کوئی کام نہیں کیا آپ نے، صبح اٹھتے کے ساتھ ہی آدھی آنکھ کھلی ہوئی موبائل آپ نے کھولا، کسی نے پوسٹ پڑھی، آپ کو اچھی لگی، آپ نے آگے شیئر کر دی، اس کے اندر کوئی لفظی غلطی ہے وہ آپ نے چیک نہیں کری، اس کی تحقیق آپ نے نہیں کری۔ اور پھر اگر ایسے میں مجھ سے کوئی چیز شیئر ہوئی ہے اور آگے جن لوگوں تک پہنچ رہی ہے اور اس میں خیر نہیں ہے یا اس میں غلطی ہے تو اس کا گناہ مجھے ہوگا؟ بالکل ہوگا، بالکل، آپ برابر کے شریک ہیں۔ اچھا، اب میں نے ایک فور ایگزامپل، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، یہاں پہ بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ملینز کے اندر ایسی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، زیارات دیکھی جاتی ہیں، زیارات میں وہ اتھینٹک بات نہیں ہے، وہ واقعہ وہاں پہ نہیں ہوا لیکن بیان کرنے والے وہاں پہ بیان کر کے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیں، یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ اللہ ہے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر صحابہ کرام ہے، ہمارے یہاں بعض لوگ کیا پتہ ہے اپنے آپ کو محتاط ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں کہتے کہ یہ اللہ کا قول ہے یا رسول کا قول ہے، کیا کہتے ہیں یہ حضرت مولا علی کا قول ہے۔ ارے بھائی مولا علی کا قول بھی ہے تو مولا علی کا قول کس نے نقل کیا؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر یہ قول ہے تو کس نے بیان کیا؟ اور کئی جگہ پہ ایسے کہہ جاتے ہیں میں نے یہ سنا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک بات ہے کہ جناب میں نے سنا ہے یا لوگوں نے کہا ہے۔ بھائی لوگوں نے کہا ہے یا آپ نے سنا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے کہا زیارات کے اندر بھی لوگ جاتے ہیں تو اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے یا لوگوں کو مزید انٹرٹین کرنے کے لیے کچھ ایسی باتیں میں شامل کر دیتے ہیں۔ ہاں، تڑکا لگانا جس کو بولتے ہیں نا کہ قورمے میں الائچی کی خوشبو تو وہ لگا دیتے ہیں۔ یہ سب کی سب ناجائز باتیں ہیں، ناپسندیدہ باتیں ہیں۔ اور جھوٹ، ناصر بھائی یاد رکھیے گا کہ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور گناہ کبیرہ کا حکم یہ ہے کہ جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ نہ کی جائے وہ گناہ کبیرہ معاف نہیں ہوتا۔ جھوٹ کسی بھی معنی میں بھی قابل قبول نہیں ہے، کسی بھی جگہ قابل قبول نہیں ہے۔ صرف 3 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مواقع ایسے بتائے ہیں کہ جہاں پہ جھوٹ بولنے والے کو کوئی گناہ نہیں ملتا۔ اور وہ کون سے ہیں؟ جنگ کے موقع پہ
अच्छा, 2 दोस्तों की लड़ाई हो जाए, उनमें सुलह कराने के मौके पे, और बेगम को खुश करने के लिए। वो तो है सही।